نیوی کے 124ویں مڈشپمین 32ویں شارٹ سروس کمیشن کورس پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد بن محمد ابراہیم آل بن علی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا معزز مہمان کا استقبال، کیڈٹس نے پاک بحریہ کے سربراہ کو سلامی دی۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس کا پریڈ کا معائنہ۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور ضیاء الرحمان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستان نیوی اکیڈمی قابل فخر ادارہ ہے۔ بحرین نیوی کے سربراہ نے پیشہ ورانہ زندگی میں کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ ریئر ایڈمرل احمد بن محمد ابراہیم نے کہا کہ پاکستان اور بحرین اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ تقریب میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ، نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پاکستان اور غیر ملکی کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مزاحمتی سیاست کے استعارہ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ سندھ بھر میں عام تعطیل، ملک بھر سے پارٹی کارکنوں کی گھڑی خدا بخش آمد جاری۔ گورنر خیبر پختونخوا، وزیر داخلہ سندھ سمیت دیگر رہنما گھڑی خدا بخش پہنچ کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ خاتون اول آصف بھٹو سمیت پارٹی رہنماؤں کی شہید بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری۔ میئر سکھر کی قیادت میں پیدل قافلہ گھڑی خدا بخش پہنچے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو گھڑی خدا بخش میں برسی پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں بے نظیر کی جائے شہادت پر جیالوں کی آمد فاتح خوانی کی جا رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے برسی پر اپنے پیغام میں کہا کہ نفرت کی بجائے اتحاد کا راستہ اپنائیں، انتقامی سیاست کے بجائے جمہوریت کو اصل بدلہ سمجھیں۔ بلاول بھٹو کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی سرنڈر نہیں کرے گی۔ بے نظیر بھٹو جمہوریت کی جدوجہد میں آخری دم تک ثابت قدم رہیں۔ برسی پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش۔ پاکستان اور یو اے ای کا تجارت میں دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے یو اے ای کے صدر کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری، توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زور۔ دونوں ملکوں کی دیرینہ شراکت داری کو مستحکم کرنے پر گفتگو۔ امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ۔ جاری تعاون کے شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ قبل ازیں دورہ پاکستان عمل پر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاق کی وزراء نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ شیخ محمد بن زاید النہیان کے اس اعزاز میں نور خان ایئر بیس پر باضابطہ استقبالیہ تقریب۔ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے کا گارڈ آف آنر پیش۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے ارکان کا متحدہ عرب امارات کے صدر سے تعارف کرایا۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈھیرے، حد نگاہ متاثر۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند۔ M3 پر فیض پور سے جڑاوالا تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M4 گجرانوالا پر گجرا سے ملتان تک نو انٹری کا بورڈ ہویزاں۔ M5 کی ملتان سے اوج شریف۔ M11 کی لاہور سے سیالکوٹ تک بندش۔ موٹر وے پولیس کا ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ۔ شہریوں کو رات کے اوقات میں سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیشگوئی۔ منگل کو شہر قائد میں بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش ہونے سے سردی کی شدت بڑھنے کا امکان ہے۔ کل ملک میں داخل ہونے والی مغربی ہواؤں کا سلسلہ بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا۔ 29 دسمبر کو بلوچستان ملحقہ علاقوں میں ابر کرم برسے گا۔ وزیر اعظم کی مذاکراتی پیشکش پر اپوزیشن اتحاد نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر کمیٹی کا حصہ ہیں۔ تحریک انصاف کا کوئی عہدیدار مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں ہوگا۔ مذاکراتی کمیٹی باقاعدہ اپنا ایجنڈا جاری کرے گی۔ ایجنڈا اجرا کے بعد سیاسی رابطے شروع کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری سے متعلق بڑی تبدیلی کر دی۔ وفاق کے بجائے اب صرف صوبہ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے گا۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کا نیا طریقہ کار نافذ۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کو 10 ارب سے زائد کی منظوری کا اختیار مل گیا۔ پنجاب حکومت کا بسنت سے متعلق اہم اجلاس 6، 7 اور 8 کو لاہور میں بسیں اور رکشے فری چلانے کا اعلان۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ لاہور میں 3 روز کے لیے بسیں اور رکشے فری چلائے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات نے اپیل کی کہ بسنت کے دنوں میں شہری کم سے کم موٹر سائیکل چلائیں۔ 30 دسمبر سے SOPs کے مطابق ڈوریں اور پتنگیں بنانے کی اجازت دی جائے گی۔
فلوریڈا میں اتوار کو امریکی صدر سے ملاقات ہوگی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے تصدیق کر دی۔ جاری بیان میں یوکرینی صدر نے بتایا کہ ٹرمپ سے ملاقات میں روس سے جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات پر گفتگو ہوگی۔ یوکرین امن معاہدے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے ساتھ 20 نکاتی امن منصوبے کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے۔ امریکی صدر یوکرینی ہم منصب سے ملاقات نتیجہ خیز بنانے کے لیے پرامید ہیں۔ اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ میری منظوری کے بغیر زیلنسکی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ زیلنسکی کیا لے کر آتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ماسکو کی معیشت مشکل میں ہے، روسی صدر سے جلد بات کروں گا۔ روس اپنی دفاعی قوت بڑھانے پر گامزن، ماسکو کے ہتھیاروں کی پیداوار 2022 کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ چکی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا بڑا دعویٰ۔ صدر پوٹن نے کہا کہ میزائل اور توپ خانے کے ہتھیاروں کی پیداوار میں 9.6 گنا اضافہ ہوا۔ مواصلاتی اور الیکٹرانک وارفیئر کے آلات بھی 12.5 گنا بڑھ گئے۔ امریکہ میں شدید برف باری، موسم انتہائی سرد ہو گیا، فضائی سفر بری طرح متاثر۔ امریکہ بھر میں 1000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات کی مڈ ویسٹ اور شمالی مشرق میں طوفانی برف باری کی وارننگ۔ نیو یارک میں ونٹر سٹارم وارننگ نافذ کر دی گئی۔ نیو یارک اور شکاگو کے ہوائی اڈوں پر سب سے زیادہ فلائٹس متاثر۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق منی لانڈرنگ کیس میں مجرم قرار دے دیے گئے، جبکہ نجیب رزاق کو اختیارات کے غلط استعمال اور منی لانڈرنگ پر سزا سنائی گئی۔ سابق ملائیشین وزیر اعظم کو 1MDB اسکینڈل میں 15 سال قید کی سزا۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ بینک سے $554 ملین کی رقم نجیب رزاق کے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی۔